بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9۔ کیا نعمتوں کا ملنا بھی عذاب کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جرم کی حالت میں نعمتوں کا میسر ہونا، مشقت میں مبتلا ہونا، دونوں ہی عذاب کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات انسان پر اس کے گناہوں کی وجہ سے تکالیف آتی ہیں تاکہ وہ ان گناہوں کو ترک کر دے، لیکن اگر اس کے باوجود وہ گناہوں کو ترک نہ کرے اور باز نہ آئے تو پھر فراغی اور کشادگی آتی ہے تاکہ یہ شخص اپنی سرکشی میں اور بڑھ جائے اور کل بروز قیامت اس کے پاس جان کی خلاصی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ اس کی ابتدا آیت نمبر 103 سے ہے اور انتہا رکوع نمبر 14 کے اخیر پر ہے، اور اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام دین حق کی نشر و اشاعت کرنے والوں کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی پرواہ کے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق کو واضح کیا، لہٰذا آپ بھی کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ دوسرے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون کی دست درازی آیت نمبر 127 اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات کو ذکر فرمایا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے رکھی، آیت نمبر 128 سے 129۔ قیادت سے زیادہ کارکنان کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرعون نے کہا تھا کہ ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ان سے خدمت لے سکیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر حالات کا سامنا کارکنان کو کرنا پڑتا ہے اتنے سخت حالات قیادت پر نہیں آتے۔ تیسرا حصہ، جب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا اور اس کے باوجود یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر عذاب کا ایک تسلسل جاری فرما دیا۔ کبھی انہیں قحط سالی اور پھلوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا، کبھی تیز بارشوں اور آندھیوں کی صورت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑتا، کبھی ٹڈیوں اور مینڈکوں کی صورت میں عذاب نازل ہوتا۔ جب یہ تسلسل حد سے تجاوز کر گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرنے لگے کہ دعا کیجیے، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور عذاب ٹل گیا تو یہ لوگ دوبارہ سرکشی پہ اتر آئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے غرق آب کر دیا اور پھر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو سرزمین کا وارث بنا دیا۔ چوتھا حصہ، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے چوتھے حصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرفرازی اور قوم کے باطل مطالبوں کو بیان کیا گیا۔ قوم کا حضرت موسیٰ سے جاہلانہ سوال۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا کر سینا پہنچے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کو پوجنے میں منہمک تھی، تو بنی اسرائیل کے دل میں بھی بت پرستی کی تمنا اود کر آئی اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جیسے ان کے بت ہیں ایسے ہی ایک بت ہماری عبادت کے لیے بھی بنا دو۔ اب پہلے جواب میں حضرت موسیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم بڑی جاہل قوم ہو، معبود حقیقی خالق ہوتا ہے نہ کہ مخلوق۔ دوسرا جواب آپ نے یہ دیا کہ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ طریقہ دین کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تیسرا جواب یہ تھا کہ جو قوم یہ کر رہی ہے وہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ پھر اس کے بعد قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے۔ اسی قصے کے پانچویں اور چھٹے حصے میں حضرت موسیٰ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک کر دے گا تو اس کے بعد ان کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب عطا کرے گا۔ چنانچہ گزشتہ رکوع میں فرعون اور اس کے حواریوں کے غرق آب آنے کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اب اس رکوع میں ایفائے عہد کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرماتے ہوئے ایک کتاب بصورت تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ قوم کا بچڑے کی پوجا کرنا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں قوم کی گوشالہ پرستی کا بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے تو پیچھے قوم نے گوشالہ یعنی کہ بچڑا پرستی شروع کر دی۔ یہاں تک قصے کا 5واں حصہ مکمل ہوتا ہے، جس کے بعد چھٹے حصے کی ابتدا ہوتی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برہم اور غصہ ہونے کا ذکر ہے، جس کا اظہار انہوں نے قوم کے اسی گوشالہ پرستی والے عمل پر فرمایا۔ 7ویں حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل چکی اور عمل کا وقت آ چکا تو قوم اس کے لیے تیار نہ ہوئی اور ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے، انہیں کلام الہی سنوایا، لیکن وہاں بھی وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ تب مانیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلے کی صورت میں عذاب کو مسلط کر دیا اور اس شرط پر اس عذاب سے نجات دی کہ جب نبی آخر الزمان آئے گا تو اس کی تصدیق کریں گے اور اس کی کامل اتباع کریں گے۔ 8واں حصے میں جس کا حاصل قوم کی ناشکری، ہٹ دھرمی اور ان کے مظالم ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل پر درج ذیل انعامات کیے گئے، انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کیا گیا، ہر قبیلے کے لیے پانی کی الگ گھاٹی کا بندوبست کیا گیا، ان پر من و سلوہ کو نازل کیا گیا،
چونکہ یہ لوگ گرم علاقے میں تھے جہاں سورج کی تپش ان کے لیے باعث اذیت تھی، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ مقرر کر دیا۔ انہیں حکم دیا کہ شہر اریحا میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو۔ اس کے بعد سورہ انفال آتی ہے اور اس میں اہل ایمان کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ مومنین پر خوف الہی کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب خدا کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ جب بھی کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے اسے سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ عمومی عذاب سے کیا چیز مانے تھی؟ دو چیزیں مانے تھی: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہونا اور اہل مکہ کا استغفار کرنا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا۔ قرآن کریم کو اگر اہم نکات میں تقسیم کیا جائے پارہ نمبر 9 کو، تو اس میں درج اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ لوگوں کا ایمان اور ان کا صحیح کردار ان پر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کبھی کبھی خشک سالی اور محصولات کی کمی کے ذریعے غافل لوگوں کو بیدار کرتی ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات نے تمہارے لیے بیویاں خلق کی ہیں تاکہ تم ان کے پاس آرام و سکون حاصل کر سکو۔ جن کو تم خدا کی بجائے پکار رہے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لوگوں کے ساتھ درگزر سے کام لو اور ان کی غلطیوں کو معاف کرو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ رحمت خدا تم پر نازل ہو۔ حقیقی مومن وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خدا پر توکل کرتے ہیں۔ اگر تم اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال کی مراقبت کرو تو تمہارے اندر حق و باطل میں تمیز کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور اللہ کے نزدیک تمام حیوانوں میں سے بدترین وہ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے اور حق کو نہیں سنتے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی ویڈیوز لے کے حاضر ہوتا رہوں۔ بہت بہت شکریہ۔